بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بڑا برکتاں والا انعاموں دا لے کے بخت اپنے نو سوار دارو چھٹ جان گیا مشکلہ غم سارے دم دم نال ورد پکار دارو تے کوئی یاد کرے تے کوئی یاد کر دے بن کے سون نبی مختار دارو فتح چمے گی قدم منظور تیرے جند پاک محمد توار دارو وصلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ہمارے عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا والدیک وعلیک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا والدیک وعلیک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا کے بعد درود لامحدود حضور فخر دو عالم باعث تخلیق کائنات رحمت ہر جہاں والی بے کساں محبوب غم گسار مالک مختار رحمت ہر جہاں سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کی پاک بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ایمان والوں پہ برس رہا ہے، اور رمضان بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں، کسی نے کہا تھا کہ مہمان رمضان نہیں ہم ہیں، رمضان پھر آئے گا پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ دن بڑی رحمتوں والے دن ہیں، بڑی برکتوں والے دن ہیں، اور ابھی کل کی بات ہے، رمضان شروع ہوا تھا، آج آدھا رمضان گزر گیا ہے، اور پیچھے چند دن باقی ہیں، وہ بھی گزر جائیں گے۔ پھر سال کے بعد پتہ نہیں یہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ تیرے چاہنے والے تو کم نہیں ہوں گے، تم لوٹ کے آؤ گے تو پھر ہم نہیں ہوں گے۔ اور چاہت کے چراغوں میں یہی بات عجب ہے، بجھ جائیں گے لیکن کبھی مدہم نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر رمضان کی محبت ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے ہمارے دلوں کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ ہمیں ان دنوں کی عزت، اس کا احترام، اس کی قدر معلوم ہے، اور اس رمضان کی برکتیں ہیں کہ مسلمان جوک در جوک اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ لیکن شومی قسمت پتہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک ویسے ہی دلی لفظ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو رمضان کے بعد پتہ نہیں اللہ کی ضرورت نہیں رہتی، یا ان کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ہم اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، رمضان گزر جائے تو پھر ہم دنیا کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو بھائی، جو رب رمضان میں رب ہے وہ رمضان کے بعد بھی ہمارا ہی رب ہے۔ جو مساجد رمضان کے بعد ہوتی ہیں وہی مساجد رمضان میں ہوتی ہیں، جو مساجد رمضان میں ہیں وہی رمضان کے بعد بھی ہیں۔ رمضان میں تو ہم جوک در جوک اللہ کے گھر میں آتے ہیں، لیکن کیا اللہ کی پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی؟ ضرورت ہے، اور ہر لمحہ ضرورت ہے، اسی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو تمہارے درد اور تمہارے حال پہ رحم فرمائے؟ تو اس لیے رمضان المبارک کے یہ پر نور لمحات، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ پہ تو ہمارے کیا اللہ کے کچھ مہمان بھی یہاں پہ تشریف فرما ہو جائیں گے۔ لوگ اعتکاف کی سنت بھی پوری کریں گے، دل و جان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں دل لگی کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی عبادات ہیں رمضان المبارک کے صدقے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور کی پوری امت کے حال پہ اللہ رحم فرمائے، اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے اندر اسلام کی ہسٹری میں بڑے بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں کہ رمضان فقط ایک روزے کا نام نہیں ہے، رمضان فقط ایک صدقہ و خیرات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں جو رمضان ایک اہل ایمان کے دلوں میں جس چیز کو مضبوط کرتا ہے۔ اب آپ آج سے 1500 سال قبل چلے جائیں تو مدینہ المنورہ کی وہ بستی ہے جہاں کائنات کی سب سے حسین ہستی بستی ہے، مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا تعظیما۔ وہ طیبہ کہ وہ کسی نے کہا تھا وہ ایک شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہ ایک شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہاں دل بسانے کو دل کرتا ہے، وہیں گھر بسانے کو دل چاہتا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، مسلمان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر، اور اس کائنات کا جو سب سے خوبصورت شہر مکہ المکرمہ ہے اس کی بہاروں کو چھوڑ کر، اپنی زمینیں جائیدادیں، اپنے تن کے کپڑے تک فدا کر کے، اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ پیچھے سے کفاران مکہ نے جو سازشیں کی،
ایک ایسا میدان سج گیا مسلمانوں کے مقابلے میں کہ جس کے اندر اس وقت نہ مسلمانوں کی اتنی زبردست پوزیشن تھی کہ وہ ان کے ساتھ ٹکرا جاتے، اس وقت کی جو سپر پاور تھی نہ ان کے ساتھ ٹکرانے کی ان کے اندر ظاہراً کوئی وقت تھی، نہ کوئی مال و متاع تھا، لیکن اسلام نے آزما لیا کہ اب تم نے روزے تو رکھ لیے ہیں، تم صبر تو کر رہے ہو، لیکن یہ اب تمہارا پتہ چلے گا کہ تم دل کے ساتھ کہاں تک مضبوط ہو۔ ایک نکارہ بجا، ایک گھنٹی بجی، ایک اعلان ہوا کہ بھائی کفاران مکہ میدان عمل میں آنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہاری اگرچہ تعداد اتنی زیادہ نہیں، ابھی ہم سب کچھ قربان کر کے وہاں سے آئے ہیں، تو اگرچہ ابھی تو ہمارے گھر بھی اپنے نہیں بنے، ابھی تو صحابہ اکرام یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کہاں سے رزق فراہم ہوگا، ابھی تو صحابہ اکرام کو اپنے وطن کی یادیں نہیں بھولی، ابھی تو اپنے پرائے وطن میں رہتے ہوئے مکہ کے بازاروں کی رونقیں نہیں بھولی، ابھی تو اپنے وطن کی گلیوں کی محبتیں نہیں بھولی، ابھی جہاں پہ پروان چرے تھے وہ زمانے کے شب و روز نہیں بھولے، ابھی وہ دوستوں کی محافل نہیں بھولی، ابھی دل تڑپ رہا ہے ان کی یادوں میں، اپنے وطن کی محبت میں، اپنے وطن کی گلیوں کی محبت میں۔ سب کچھ قربان کر کے آپ اس نہج پہ خود کو کھڑا کریں کہ آپ کے اوپر اتنا ظلم ستم ڈھایا جائے کہ پہلے والدین جیسی نعمت چھین لی جائے، مال و متاع جیسی نعمت چھین لی جائے، پھر آپ کو ملک بدر کر دیا جائے جہاں پہ آپ کی زندگی گزری ہے، جہاں پہ آپ کے والدین بستے ہیں، جہاں پہ آپ کے دوست احباب بستے ہیں، جہاں پہ آپ کی محبتیں بستی ہیں، وہاں سے آپ کو نکال دیا جائے اور آپ فقط یہ سارا کچھ کوئی دنیا کے حصول کے لیے یہ نہیں حاصل کر رہے، بلکہ آپ کی نیت اور مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے رب کی، ہمارے آقا کی رضا اس میں ہے تو ہم بھی اس رضا میں راضی ہیں۔ وہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے اہل مدینہ، اب بتاؤ تمہارے پاس ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کفاران مکہ بڑے جری طریقے کے ساتھ، بڑے اعلیٰ قسم کے ساز و سامان کے ساتھ، جنگی ارادے کے ساتھ تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب ان کی بیعت کرنی ہے یا ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے؟ مارے اگرچہ مدینہ مکہ کے بازاروں میں تم نے کھائی ہیں، سب کچھ قربان تم نے کیا ہے، اب مدینہ منورہ میں آ کر بس گئے ہو، تمہاری ابھی وہ پوزیشن نہیں جنگ والی، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو ہر بندے کے دل سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ ہماری یہ آواز، یہ ہماری روح کی آواز ہے کہ اگرچہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہے، اگرچہ ہم سب کچھ لٹا کر آئے ہیں، لیکن حضور کی محبت سلامت ہے، ہم دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ غزوہ بدر اسلام کی وہ پہلی عظیم جنگ جس نے یہ دنیا کو تا قیامت یہ سبق دے دیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں فوجوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمانی طاقت سے لڑی جاتی، جنگیں نظریوں سے لڑی جاتی۔ اور یاد رکھنا، کائنات میں بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں، بڑی بڑی سپر پاوریں آئی ہیں، لیکن اگرچہ سپر پاور اس وقت یزید کے پاس تھی، لیکن جھنڈے آج بھی میرے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے نہیں جھول رہے۔ اس وقت اس نے سمجھا کہ میں نے شاید اہل بیت کو ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ میرا جھنڈا لگ جائے گا، نہیں، جنہوں نے خون پیش کیا اسلام کے لیے، اسلام نے قیامت تک ان کا نام بلند کر دیا۔ اسی موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے آج کچھ مواعظ حسنہ پیش کروں گا کہ ایسی جنگ جس نے دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ یاد رکھو جنگ فتح وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی روشنی موجود ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی جب تم مغلوب ہونے والے تھے، یعنی کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک، یہ جو کل کا دن ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ المنورہ کے اندر وہ عظیم الشان میدان مقتل سجا جس نے بڑی بڑی دنیا کی حیرتیں گم کر دی، اور اہل ایمان آج بھی اس کا تذکرہ کر کے اپنے سینوں کو اس نور کے ساتھ روشن کر رہے ہیں جو مدینے والے نے اپنی امت کو نور دیا ہے۔ بدر کا میدان آج بھی گواہ ہے
کہ اگر تم صدق دل کے ساتھ، اگر تم ارادہ مستحکم کر کے اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آئے ہو تو پھر پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر تمہارے سامنے یہ دنیا کی طاقتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تمہارے سامنے یہ دنیا کے بڑے بڑے سور میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ تم اگر ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے کھڑے ہو تو وہی ایک تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کسی کی سازش نہیں ہے، اس کے پیچھے میرے اللہ کا کرم اور اللہ کی نصرت موجود ہے۔ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب صحابہ کرام کو بھڑکایا گیا تو بعض لوگوں نے بڑی بڑی سازشیں کی اور اہل مکہ کو جا کر یہ بھڑکایا کہ دیکھو تم نے بڑی تغدو کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اہل مدینہ جو ہیں ان کو تم ختم کر دو، لیکن یہ مدینے والے لوگ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اب تو وہ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں پہ چلے گئے، ابھی ان کی تعداد تھوڑی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ دن دور نکل جائیں کہ جب یہی تھوڑے لوگ تمہارا آ کر یہ مکہ بھی فتح کر لیں اور تمہیں بھی غلام بنا لیں۔ بہترین بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ابھی طاقت موجود ہے، تمہارے پاس مال و متاع موجود ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، اٹھو یہیں پہ ان کو خاک کر دو۔ قافلے تیار ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو برباد کر دیں، یہیں پہ ختم کر دیں، اسلام کا جھنڈا جو ہے لہرا رہا ہے اس کو نیچے گرا دیں۔ لیکن کسی نے کہا تھا اللہ نے رکھی ہے اسلام میں کچھ لچک ہی ایسی، یہ اتنا ہی ابڑے گا جتنا کس کو دباؤ، یہ اتنا ہی ابڑ کے سامنے آتا ہے۔ تو وہ جنگی ساز و سامان تیار ہونے لگا، 1000 کا لشکر ہے، 600 تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، ہر بندے کے پاس جنگی ساز و سامان ہے، سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک لوہے کے کھول پہنے ہوئے ہیں جہاں پہ تلوار بھی اثر نہیں کرتی، تیر بھی اثر نہیں کرتا، ساز و سامان بڑا زیادہ ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تیار ہو گئے کہ یہ تو تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کو ہم تباہ کر دیں گے، ان کی گردنیں اڑا دیں گے، آج زمانہ بھی دیکھے گا ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تیار ہو گئے، ادھر مدینہ المنورہ میں خبر ہو گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال کو فرمایا اعلان کرو، سب لوگوں کو بلاؤ کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اہل مدینہ جو جدھر ہے وہ ہر کام چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ سارے اپنا اپنا کام چھوڑا، حضور اسلام کی بارگاہ میں آ گئے، صحابہ کرام بیٹھ گئے، مسجد نبوی شریف بھر گئی۔ آج مسلمان جہاں پہ جا کے اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں، وہ مدینہ المنورہ جس کی گلیوں بھی مہکتی ہوتی ہیں، جن کے بازار بھی مہک رہے ہیں، جن کے انگ انگ میں خوشبوؤں کے حلے بس رہے ہیں، وہ مدینہ المنورہ جہاں پہ 15 صدیوں کے بعد ہمارے جیسا کوئی گناہگار جاتا ہے تو اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہنے ان صحابہ کے جو مدینہ المنورہ میں اس وقت موجود تھے جب مدینے والا خود وہاں پہ موجود تھا، جب حضور خود تشریف فرما تھے، جب آمنہ کے لال خود وہاں پہ جلوہ گر تھے، جہاں پہ رحمتوں والی برکتوں والی ہوائیں فضائیں گھوم رہی تھی، وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی بات کا پتہ چلا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اب یہ بات سننے والی، اللہ کے نبی آپ حکم فرمائیں، آپ کے ابرو کا اشارہ ہوگا، ہمارا جان مال تن سب کچھ آپ پہ قربان ہے، حضور آپ حکم فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل مکہ تمہارے خلاف بہت بڑی طاقت لے کر آ رہے ہیں، تو وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو بتاؤ تمہارے کیا جذبات ہیں، کیا تمہاری نظریہ ہے، کیا تمہاری سوچ ہے؟ تو وہاں پہ جو صحابہ کرام کے جذبات تھے نا، جو صحابہ کرام کے خطبات تھے، جو صحابہ کرام کے نظریات تھے، اللہ کی قسم آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے یار بھی ایسے دیے ہیں جو سب کچھ ہی فدا کرنے والے ہیں۔ دنیا پہ بڑے بڑے یار ہیں، دیکھیں نا زندگی میں کچھ دوست بھی زندگی کی بہار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ انسان کا دل دھڑکتا ہے، جن کے ساتھ انسان کی محبتیں وابستہ ہوتی ہیں، اور وہ دوست ایسے دوست ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جس جگہ پہ بھی کھڑے ہوں گے آپ کو فخر محسوس ہوگا، آپ کا دل فخر کرے گا اس بات پہ کہ میں فلاں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا۔ لیکن اس دنیا کے دوستوں کی محبتیں شاید کسی موڑ پہ
منہ موڑ جائیں، لیکن صحابہ کرام وہ میرے مصطفیٰ کے دوست ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، بہن بھائی چھوڑ دیے، مکہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تن من دھن قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتے کہ دنیا نو چھڑیاں تے ہوندا ہی گزارا تے آقا نو چھڑیاں گزارا نہیں ہوندا۔ اسی سارا کچھ چھڑ سکنے ہیں، یا نبی اللہ تاڑا دامن اسی نہیں چھڑ سکتے، ساڑھے کو تاڑے دامن تو علاوہ ہے کہ اس پوری کائنات ہم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ صحابہ کرام، میں زیادہ لمبی بات تو اس کے اوپر نہیں کروں گا، لیکن جب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، اور یہ بات ایک سن لے، ہمارے ہاں تو یہاں پہ جو تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ اس بات پہ ہوتا ہے بتاؤ تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ وہ ایک کہتا ہے میرے پاس 2 گاڑیاں، ایک کہتا ہے میرے پاس 5 گاڑیاں ہیں، ایک کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ایک کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ایک کہتا ہے تمہارے باپ نے پوری زندگی کیا کمایا، ایک کہتا ہے میرے باپ نے پوری زندگی کوٹھیاں بنائی ہیں، میرے پاس کاریں ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں۔ ہمارے ہاں تو فخر کی باتیں یہ ہیں کہ تم نے پوری زندگی میں کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں، تم نے پوری زندگی میں کتنی کاری بنائی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک فخر کائنات کا سب سے بڑا جو فخر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ پوچھے تیرے پاس مدینے والے کی محبت ہے، تیرے پاس حضور کا پیار ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ کرام کو یہ فخر نہیں تھا کہ میں سردار قبیلے کا ہوں، میں فلانے قبیلے کا ہوں۔ مدینہ المنورہ کے 2 سب سے بڑے جو قبیلے تھے، 2 سب سے بڑے قبیلے، اوس اور خزرج، یہ 2 سب سے بڑے قبیلے بیٹھ گئے آپس میں باتیں کرنے کے لیے۔ اب یہ بات سنیں، جب وہ بیٹھے نا تو اوس قبیلے کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے اے خزرج قبیلے والوں، اللہ نے وہ فخر ہم کو دیا ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ اب یہ فخر ہونے لگا ہے، اب یہ فخر جتانے لگے ہیں قبیلے والے دوسرے قبیلے والے پر۔ اوس قبیلے والے کہنے لگے اے خزرج قبیلے والوں، ہمارے پاس وہ فخر ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کون سا فخر؟ وہ کہنے لگے ہمارے پاس فخر یہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں وہ مرد دلیر اللہ کا فقیر ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ بتاؤ تمہارے قبیلے میں کوئی ایسا بندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے ہمارے قبیلے میں جناب حنظلہ ہے، حنظلہ جن کی شہادت پر فرشتے ان کو میدان احد سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے گئے۔ صحابہ کرام نے جب تلاش کیا جناب حنظلہ کی لاش نہیں ملی، یا نبی اللہ جناب حنظلہ نہیں مل رہے، وہ تو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ پھر دیکھ کر آؤ، وہ مل جائے گا۔ پھر گئے تو جناب حنظلہ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ غسل دیے ہوئے پڑی ہوئی لاش اٹھا کے لے گیا۔ یا نبی اللہ جناب حنظلہ تو ہمارے سامنے شہید ہوئے، ان کو کس نے غسل دے دیا؟ اور شہید کو تو آپ کو پتا ویسے بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو بنا غسل کے ہی دفن کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، جب یہ حنظلہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے تھے تو بلال نے آواز دی کہ چلو بھائی جنگ کے لیے تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ تو جناب حنظلہ نے دیر نہیں کی، جلدی جلدی تلوار پکڑ کے بھاگ گئے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ فرمایا حنظلہ دوسری حالت میں تھا، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا ہے، فرشتے اس کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے ہیں، میرے حنظلہ کو آب کوثر سے غسل دے کے لے کے آئے ہیں، میرے حنظلہ کو آب کوثر سے غسل دیا ہے۔ کہنے لگے بتاؤ تمہارے قبیلے میں کوئی ایسا بندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا سنو پھر، ہمارے قبیلے میں وہ دلیر مرد شیر جس کی میت پر، جس کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا، تمہیں پتا وہ کون ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے سعد بن معاذ جب میدان میں شہید ہوئے، حضور نے فرمایا آج اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے کہ سعد میرے پاس تشریف لا رہا ہے، اللہ کا عرش ہل گیا تھا۔ تمہارے قبیلے میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی میت پہ، جس کے فوت ہونے پہ اللہ کا عرش ہلا ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے پھر تیسرا بندہ، وہ جس کی میت کی حفاظت شہد کی مکھیوں کے گول نے کی تھی، جناب عاصم بن ثابت، جناب عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نام جو روایت میں جناب ثابت بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ثابت وہ ہمارے قبیلے کا شیر جس نے کفار کے مقابلے میں جنگ کی، اور وہاں پہ ایک عورت نے قسم اٹھا لی، اس نے کہا کہ ثابت جب شہید ہوگا اس کی جو اپنا سر ہے اس کے اندر میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ تو جناب ثابت نے کہا اللہ
یہ تیرا اور میرا وعدہ ہے، تیرے کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا میرا کام ہے، میری حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ اس نے منت مانگ لی کہ میں اس کے کھول کے اندر، اس کے سر کے کھول کے اندر شراب پیوں گی۔ سردار تھی قبیلے کی، منت مانگ لی، لوگوں نے بڑا کچھ کیا، کیا ہوا؟ جناب صابت شہید ہو گئے۔ یہ بڑا لمبا واقعہ، صرف میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا، وہ بڑا لمبا واقعہ، ذرا میری طرف توجہ رکھے، بات جب ادھر ادھر ہوتی ہے تو ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو جناب صابت شہید ہو گئے، آپ کی میت پڑی رہی۔ کافر رات کو آئے کہ ہم آپ کا سر کاٹ کر لے جائیں اور اس کو کھول بنا کر اس کے اندر شراب پئیں، یہ ہماری سردار صاحبہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو جناب صابت کے پاس جب وہ آنے لگے تو مکھیوں کا گول آیا، شہد کی مکھیوں کا، انہوں نے میت کو گھیر لیا۔ صبح تک وہ بیٹھے رہے کافر کہ ہم ان کی میت کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ جب وہ قریب آتے تھے وہ شہد کی مکھیاں حملہ کر دیتی، جب وہ قریب آتے مکھیاں حملہ کر دیتی، پریشان ہو کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہ آ گئے، پھر آ کر دیکھا جناب صابت کی لاش ہی نہیں ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واحد صحابی ہیں، دو صحابی ایسی ہیں جن کی دنیا پہ قبر موجود نہیں ہے۔ ایک جناب خبیب بن عدی، جن کو مکے کے بازار میں کفاران مکہ نے جنہوں زخمی کیا اور ان کی آنکھیں نکالی، جسم کے حصے کاٹے، حضور کے دو صحابی اٹھا کر رات کو لے گئے۔ کافر پیچھے دوڑے، ان کی میت گر گئی، وہ صحابہ چلے گئے۔ حضور وہ ہم اس کی میت لے کے آ رہے تھے، لیکن کفاران مکہ نے حملہ کیا، وہ میت وہیں پہ پڑی رہ گئی۔ جب کافر اٹھانے لگے تو میت زمین کے اندر چلی گئی، آج تک ان کی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں۔ دوسرے صحابی یہ جناب ثابت بن عرفہ ہیں، جن کی میت آج تک کائنات میں کہیں پہ موجود نہیں ہے، زمین نگل گئی ان کو۔ اللہ نے یوں حفاظت کی، کہنے لگے بتاؤ تمہارے قبیلے میں کوئی ایسا فرد ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ ہمارے قبیلے میں وہ فرد ہے، چوتھا بندہ وہ فرد ہے جن کی ایک بندے کی گواہی دو بندوں کے برابر ہے، جناب خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اس غلام کی گواہی، ویسے شریعت کا اصول ہے دو مردوں کی گواہی ہوتی ہے، ایک مرد کی گواہی دو مردوں کے برابر نہیں ہوتی، یہ اسلام کا اصول ہے، لیکن یہ واحد صحابی ہیں جن کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے۔ یعنی آپ کے مقابلے میں اگر دو بندے کھڑے ہو کر گواہی دے تو جناب ثابت، جناب خزیمہ ایک بندہ کھڑا ہو کر گواہی دے تو ان کی گواہی دو پر بھاری ہے۔ کیوں؟ جب حضور اسلام نے ایک یہودی کے ساتھ اونٹ کی بیع کی تو حضور لے کر چلے تو یہودیوں سے بھڑکا دیا کہ تو مسلمانوں کے نبی کو اونٹ بیچ رہا ہے۔ وہ آ گیا کہنے لگا جی میں نے اونٹ نہیں بیچنا۔ حضور نے فرمایا اب تیرا میرا عہد ہو گیا ہے، وعدے سے نہیں پھرتے، تیری میری بات ہو گئی ہے، اب یہ اونٹ میں نے خرید لیا ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو آپ کے ساتھ بیع ہی نہیں کی، میں نے بیچے نہیں، اگر کوئی آپ کے پاس گواہ ہے تو لے کے آئیں۔ تو جناب خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا خزیمہ یہ کہہ رہا ہے میری اور اس کی بیع ہوئی تھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ میری اور اس کی بیع ہوئی تھی، لیکن اب یہ مکر گیا، یہ کہنے لگا کہ نہیں جی آپ کی اور میری کوئی بیع نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے اونٹ خریدا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا خزیمہ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ کہنے لگے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا نہیں، پھر بھی میں نے مصطفیٰ کے کہنے پہ مان لیا ہے۔ اگر میرے آقا کہتے ہیں کہ اونٹ خریدا ہے تو کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، میرے آقا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے اس غلام کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے، دو مردوں کے برابر ہے۔ تو پھر خزرج قبیلے والے وہ بھی پھر بول ہی اٹھے، کہنے لگے اب یہ دیکھیں فخر کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے فخر۔ خزرج قبیلے والے کہنے لگے اچھا یہ تمہارا فخر تھا، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے قبیلے میں 4 بندے ایسے ہیں جنہوں نے حضور سے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، ہمارے خاندان میں 4 حافظ قرآن ہیں، تمہارے خاندان میں ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے یہ پھر فخر ہمیں ہی حاصل ہے۔ او بھائی غرور کرنا ہے، تکبر کرنا تو اس بات پہ کرو کہ تمہارے پورے خاندان میں کوئی ایک بھی اللہ کے قرآن کا حافظ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر سنیں۔ کہنے لگے کون سے؟ کہنے لگے ہمارے قبیلے میں جناب ابی ابن کعب ہیں، اور یہ وہ اللہ کے شعر ہیں کہ جناب جبریل آ کر حضور کو کہتے تھے حضور ابی بن کعب کو کہے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے فرشتے اس کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے قبیلے کا فرد ہے۔ وہ کہنے لگے پھر کہنے لگے جی ہمارے قبیلے میں معاذ بن جبل ہیں جنہوں نے حضور سے قرآن حفظ کیا ہے۔ کہنے لگے ہمارے قبیلے میں جناب زید بن ثابت ہیں جنہوں نے قرآن حضور سے حفظ کیا ہے، اور ہمارے قبیلے میں جناب ابو زید انصاری ہیں جنہوں نے قرآن حضور سے حفظ کیا ہے۔ تمہارا فخر تمہارے ساتھ،
ہمارا فخر ہمارے ساتھ، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے۔ پھر وہ دونوں بول اٹھے، کہنے لگے ہم نے اپنا بھی فخر بتا دیا، تم نے ہمیں اپنا فخر بتا دیا، اب ہمارے دونوں کا فخر یہ ہے کہ ہم دونوں ہی رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ذرا محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب سن لے جی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہارے پاس کافر آ گئے ہیں تمہارے خلاف، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اب سن لے جو سب سے پہلے خطبہ ارشاد کیا جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ حکم دیں، ہم تو آپ کے در کے بھی غلام ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ میں نے جو پوزیشن پہلے واضح کی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ پھر جناب عمر اٹھے، یا نبی اللہ آپ حکم کریں۔ اب جو مین خطبہ جس بات میں آپ کو لانا چاہتا تھا، جناب مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار قبیلے کے آپ اٹھے۔ اب سنیں ان کا خطبہ، کیا جاندار خطبہ ہے۔ ایک مومن کی زبان سے کفار کے مقابلے میں کیسی باتیں نکلنی چاہیے۔ سنیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ہمیں کہا کہ میں سچا نبی ہوں تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ خدا ایک ہے ہم نے مان لیا، حضور آپ جو لے کر آئے ہم نے تصدیق کی۔ اے اللہ کے نبی آپ حکم کریں، آپ حکم کریں، صرف آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی، کافروں کے مقابلے میں جانا ہے کہ نہیں جانا، حضور آپ یہ نہ پوچھیں، صرف آپ حکم کریں۔ ہم کوئی بنی اسرائیل تھوڑی ہیں کہ ہم جا کے کہیں گے موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے، حضور آپ حکم کریں۔ یہ کفار مکہ تو کوئی شے ہی نہیں، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے نبی موجود ہیں۔ حضور آپ حکم تو کریں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا، کہتا ہے ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، اسلام پہ ہمارا ماں باپ سب کچھ فدا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد اور عرض کی اے ہادی عالم، اٹھے مقداد اور عرض کی اے ہادی عالم، غلامان محمد ہیں نہیں کہہ ڈالیں گے ہم، یعنی یہ جو میں نے بات کی، ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، غلامان محمد ہیں نہیں کہہ ڈالیں گے ہم۔ اور سن لو، یہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غلامان محمد ہیں۔ نہیں اس بات پہ تو آپ کو بولنا چاہیے تھا، وہ آخری بندے تک ذرا، آپ کو کوئی فخر نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب دیا، یہاں پہ کوئی 10 روپے کسی کو نہیں دیتا، اللہ نے اپنا یار تمہیں دے دیا ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ ہاتھ ذرا اٹھا کے کہے، میں ویسے تو نہیں کہتا، یاد رکھیں ہمارا فخر ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا فخر ہے کہ ہم غلامان، ایسے نہیں ذرا محبت سے بولے، ہمارا فخر ہے کہ ہم غلامان، ہمیں دنیا کے کسی پیسے پہ کوئی اعتبار نہیں، ہمیں نہیں کوئی بھی غرور کہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، رکھو سب کچھ، بس ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم غلامان، ہمارا فخر ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہم باطل سے نہیں ڈرتے کہ زیر دامان محمد ہیں۔ سن لو حضور، ہم کوئی بنی اسرائیل تھوڑی ہے کہ ہم کہیں گے نہیں جی آپ جائیں آپ کا رب جائے، حضور آپ حکم کریں، ہم غلامان محمد ہیں۔ ہم ان کافروں کو بتا دیں گے کہ جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے کائنات ساری ان کے غلام ہوتی ہے۔ پھر اٹھے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آپ ہماری رائے پوچھ رہے ہیں، حضور ہم کون ہوتے ہیں آپ کو رائے دینے والے، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، حضور آپ صرف حکم فرمائیں، ہم تو آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ کفار تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حضور ایک دفعہ میدان تو سجائیں، پھر اللہ بھی دیکھے گا ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔
آج تو وقت آیا ان کو بتانے کا، آج تو وقت آیا کہ ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تیاری کرو۔ اب 313 بندے، 7 بندے مدینے میں رہ گئے تھے لیکن وہ بھی اصحاب بدر میں شمار ہوتے، 307 ٹوٹل بندے ہیں۔ کتنی تلواریں ہیں؟ 6 تلواریں ہیں۔ کتنے گھوڑے ہیں؟ 2 گھوڑے ہیں۔ حضور سامان بھی نہیں، کچھ صحابہ تو ایسے تھے جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی، وہ ننگے پاؤں چل پڑے۔ لوگ کہنے لگے او ایسے جنگ ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، شہید ہی ہو جائیں گے، اس سے بڑی سعادت کون سی بات ہے۔ وہ چل پڑے، جا کے عرض کرنے لگے حضور ہم جائیں گے۔ وہاں پہ جو صحابہ کرام کا ایک انداز محبت تھا وہ دنیا سے علیحدہ تھا۔ خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے، جناب عمر بن عرفہ رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے بچے 13 سال کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے یا نبی اللہ میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں تم ابھی چھوٹے ہو۔ ان کے ایک بڑے بھائی تھے جناب مقداد، وہ ان کو اجازت مل گئی جنگ میں جانے کی۔ کہنے لگے حضور یہ میرا بڑا بھائی ہے، آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے بچے ہو۔ کہنے لگے حضور ہماری کشتی کرا لیں، جو جیت جائے آپ اس کو لے جائیں، آپ ہماری کشتی کرا لیں۔ آج ہم بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹے تو نے پوری زندگی یہی کام کرنا ہے، صرف یہ نہیں بتانا کہ حضور کے دین میں بھی بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور آپ کشتی کروا لیں، جو جیت جائے اس کو لے جائیں۔ اور جناب عرفہ جو تھے وہ تھوڑے صحت مند تھے، تو وہ اپنے بھائی کو کہنے لگے چل آپ بھی کشتی کریں، جو جیت جائے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کرو کشتی۔ جب دونوں کشتی کرنے لگے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہنے لگا تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اب آرام سے ہی ہار جا، مجھے بھی اجازت لینے دے، مجھے بھی جانے دے۔ تو وہ بھائی لیٹ گیا زمین پہ، اس کے کندھے زمین پہ لگ گئے۔ تو جناب عرفہ کہنے لگے حضور دیکھیں میں نے اس کو لتاڑ دیا، اب مجھے بھی لے جائیں۔ پھر فرمایا تمہارا قد چھوٹا ہے، ابھی تم چھوٹے بچے ہو۔ تو جناب عرفہ اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ میرا قد تھوڑا سا اوپر نظر آئے۔ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ اہل ایمان کے بچے ہیں، تم بمبوں سے میزائلوں سے ہمیں ڈراتے ہو، ہم کفاران مکہ سے نہیں ڈرتے، تمہارے بم میزائل کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگے حضور دیکھیں میرا قد پورا ہے، مجھے لے جائیں۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں تو نے ایسے بھی بچے پیدا کیے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنگ کے لیے تیار ہو گئے، ایک باپ آ گیا ایک بیٹا آ گیا، دونوں تیار ہو گئے، حضور ہم نے بھی جانا ہے۔ اب جائیدادوں پر تو لڑائیاں ہوتی ہیں آپ نے دیکھی ہیں، جائیدادوں پہ تو قرعہ اندازی ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہے، لیکن کائنات کی پہلی قرعہ اندازی ہے جو اس بات پہ کھڑی ہے کہ جنگ پہ میں نے جانا ہے کہ میرے بیٹے نے جانا ہے۔ حضور اسلام کے ایک صحابی ہیں جناب خیسمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے ایک بیٹے ہیں جناب سعد بن خیسمہ، باپ بیٹے دونوں آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے جانا۔ باپ کہنے لگا نہیں میں نے جانا ہے، بیٹا کہنے لگا حضور میں نے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا دونوں قرآن اندازی کر لو، جس کا نام نکلا ہے وہ چلا جائے۔ تو جناب خیسمہ کہنے لگے حضور میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا، میرا حق زیادہ بنتا ہے جنت میں جانے کا۔ تو جناب خیسمہ جناب سعد کہنے لگے باپ جا سکتا تو بیٹا نہیں جا سکتا؟ حضور میں نے جانا ہے۔ باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی، حضور نے فرمایا قرآن اندازی کر لو، جو تم میں سے جس کا قرآن نکل آئے وہ چلا جائے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک شاعر کہتا ہے، وہ اسی پس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا وہ گیت جو تم نے سنا نہیں میرا عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ وہ جو میں نے پوری زندگی بچے اس لیے پالے تھے کہ میں اپنے حضور کے نام پہ فدا کر دوں، تم ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا گئے ہو نا بینا۔ اب بات سن لیں اور آپ سمجھ لیں، دونوں باپ بیٹے لڑ پہ اس بات پہ جگر پڑے کہ میں نے جنگ پہ جانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ آپ باپ ہے، آپ گھر کی کفالت کریں۔ باپ کہتا تو میرا بیٹا ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ قرآن نکل آیا باپ کے نام پہ جناب خیسمہ بن حارث کا، وہ چلے گئے، پیچھے جناب سعد رہ گئے بڑے پریشانی کی حالت میں، کہنے لگے یار یہ شہادت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، آج تو پتہ چلنا تھا کہ میدان میں کس کا کتنا پانی ہے۔ کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے میں نے تو حضور کو عرض کی تھی، لیکن حضور نے فرمایا دونوں میں سے ایک جائے۔ جناب خیسمہ پھر بیٹھ گئے، اوپر کا منہ اٹھا کے کہنے لگے اللہ اگر کبھی زندگی میں میرا ٹاکرا تیرے دشمنوں کے ساتھ ہو گیا تو بھی دیکھے گا میں ان کے ساتھ کرتا گیا۔ یہ جذبات اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو بھی دیکھے گا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ چل پڑے، قافلہ چل پڑا،
جناب سعد بن معاذ کہتے ہیں، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے پاس 3 گھوڑے تھے، ہم 3 بندے ایک گھوڑے پہ آدھا سفر کرتے تھے، پہلے ایک بیٹھ گیا 2 پیدل، پھر ایک بیٹھ گیا 2 پیدل، پھر اس طرح 3 بندے، کچھ بھی پاس نہیں۔ جب قافلہ چلنے لگا تو کچھ منافقین مدینہ بھی تھے، وہ کہنے لگے او دیکھ لو ادھر 1000 کا لشکر ہے اور ادھر 313 بندے ہو، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 1-2 اونٹ ہے، ان کے پاس 1000 بندے کے پاس تلواریں بھی ہر بندے کے پاس، نیزے بھی ہر بندے کے پاس، ہر چیز ان کے پاس، کھانے پینے کا سامان بھی، تمہارے پاس تو کھجوریں بھی نہیں ہیں، کس کے سہارے پہ جا رہے ہو؟ حفیظ جلندری اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا کہ نہ تیخ و تیر پر، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، سہارا ہے تو ہم کو یہ سادی سی کالی کملی والے پر، ہمیں تیروں پہ کوئی سہارا نہیں، ہمیں نیزوں پہ کوئی سہارا نہیں، ہمیں ان بھالوں کا کوئی سہارا نہیں، ہمارا ایک ہی سہارا ہے، وہ مدینے والا ہے۔ کوئی بات نہیں، دنیا کے پاس طاقتیں ہیں تو کیا ہوا، اللہ کے محبوب تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یا نبی اللہ کچھ نہیں سوائے آپ کے۔ حضور آپ ہی نظر کرم فرمائیں تو دنیا کی کوئی چیز مجھے ختم کر سکتی ہے؟ حضور یہ آپ کا نگاہ فیض ہے۔ صحابہ چل پہ، میدان سج گیا، آمنے سامنے ہو گئے، 313 ایک طرف، 1000 کا لشکر ایک طرف، ٹھہر گئے۔ ادھر پہ ابو جہل جو تھا وہ کہنے لگا اپنی فوج کو خوب اونٹ ذبح کرو، کھاؤ اور گانے گاؤ اور رنگ رگیلیاں مناؤ، شرابیں پیو، صبح ہمارا مقابلہ ان کفار، ان مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ادھر رات ہوئی، میرے کریم آقا سجدے میں گر گئے، رو رو کے کہنے لگے اللہ میرے پاس جو چھوٹا سا لشکر تھا میں تیرے دین کے لیے لے آیا ہوں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام کسی نے نہیں لینا۔ حضور رو رہے ہیں، حضور کے آنسو مبارک نکل رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں کیا، ماں ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ کو بھولے گا نہ آپ کو کبھی چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صبح میدان تو سجنے دیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہے، آپ دیکھیں گے ہم کائنات کے رخ کیسے پلٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حفیظ جلندری کہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کہتا 6 تلواریں تھیں، 2 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے جہاں بر کی یہ مسلمان تقدیریں۔ ان کے پاس اگرچہ کچھ نہیں تھا لیکن ایک چیز تھی، وہ مدینے والے کی محبت تھی جو ان کو اس بات پہ کھڑا کر رہی تھی کہ گھبراؤ نہ، پریشان نہیں ہونا، اگر تمہارے پاس آقا اور اللہ رسول کی محبت ہے تو کائنات کی محبتیں تمہارے اوپر ہی قربان ہیں۔ وہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آخر پہ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے تینوں لب دیاں آپ گواچے تیرے اپنی خبر نہ آئی ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے سانوں کہندے لوگ شدا آئی ننگ نموز دا سار کے جھولا اسی ہجر دی کفنی پائی آزم اپنا آپ مکایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ تے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے راتی جاگیں تے شیخ صدائیں ایسے نہیں، وہ جو باہر بندے بیٹھے ہیں آخر تک خرم شہزاد صاحب ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ادھا پونا گھنٹہ منو ہو گیا بول دیا روزہ رکھ کے میری طبیعت صحت بھی تڑ نالوں ماری جے منو کچھ نہیں ہویا تے تانوں بھی نہیں کچھ ہو لگا۔ ذرا بولو سبحان اللہ، تسی چپ کر کے نہ ٹیشن تے بیٹھ جا کرو، کچھ بولیا کرو۔
حضرت بلے شاہ فرمانے راتی جاگیں تے شیخ صداویں اتے راتی جاگنے کتے در مالک دا او مول نہیں چھڑے دے تورے سو سو مارو جتے شام پئی تے بکھے ننگے وچ جار راندے ستے اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم حضور کا دامن چھوڑ کے کہاں پہ جائیں گے؟ صبح ہو گئی، غزوہ بدر کا میدان سج گیا۔ جب تیر و سنا آمنے سامنے ہوئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی ہم تلوار بھی نہیں اٹھاتے تھے، سب سے پہلے جو کافر ہمارے سامنے آتا تھا اس کی گردن اڑا کے سائیڈ پہ۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں صرف لکڑی کی شاخیں تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی ہم شاخ اٹھانے لگتے تھے اس کی گردن اڑا کر پہلے سائیڈ پہ ہوتی، ہم پریشان ہو گئے یہ کون ہے؟ اور میں نے ایک غائبانہ آواز سنی جو کہہ رہا تھا صدوم آگے بڑھ اور ان کا تباہ و برباد کر دے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ہم نے بڑی عجیب آوازیں سنی ہیں، صدوم آگے بڑھو، صدوم آگے بڑھو۔ یہ صدوم کیا ہے حضور؟ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ جناب جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، جس گھوڑے پہ جناب جبریل سوار تھے وہ خود اپنی قیادت میں 5000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ پہنچے تھے کہ رات دعائیں حضور نے کی ہیں، ان حضور دی دعا دا رجت رکھنی پینی ہے۔ حضور نے دعائیں مانگی ہیں، حضور نے دعائیں کی ہیں، صدوم آگے بڑھو۔ کفاران مکہ اور دو چھوٹے چھوٹے بچے جناب معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کہتے ہیں ہماری کتاریں بن گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے 12 13 سال کی عمر ہے، وہ آ گئے، آ کے جناب ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں یہ ابو جال کون ہے؟ یہ سامنے جو کافر کھڑے ہیں ان میں سے ابو جال کون ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا بیٹا تم نے ابو جال کو کیا کہنا، وہ تو سردار ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں بتاؤ آج ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے یہ ہمارے آقا کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہیں سے انسان نور کے سانچوں میں ڈھلتا تھا۔ کہنے لگے ہم اس کو قتل کریں گے۔ بھاگتے رہے، جنگ شروع ہو گئی۔ جناب ابو ہریرہ نے مینشن کر دیا وہ سامنے اونچی ٹوپی والا جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آگے آگے آ رہا ہے یہ ابو جال ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب اس کا غرور اور تکبر دیکھے، آخر مرن تک وہ ابو جال ہی رہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جناب معاذ اور معوذ بھاگے نیچے سے ہوتے ہوئے، انہوں نے جا کر ابو جال کے گھوڑے کی کانچے ان کی جو ٹانگیں تھی وہ کاٹ دی، تلواریں مار اس کے گھوڑا نیچے آ گیا، ابو جال زمین پہ گر گیا۔ جناب معاذ اس کے سینے پہ بیٹھ کے کہنے لگے تو بھونکتا ہے ہمارے اب اسلام کا انتقام دیکھ، تو سردار ہے لیکن تجھے کوئی سردار مارتا تو تیری عزت بھی تھی، اب قیامت تک تجھے لوگ لعنت ہی بھیجیں گے، مرا بھی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے مر گیا سردار ہو کر۔ کہنے لگے یہ اسلام نے تیرے مقدر میں جو ذلت لکھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا او بیٹا ہاں مجھے اس بات پہ افسوس ہے، اگر مجھے کوئی سردار مارتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن اسلام کا کیسا انتقام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے مجھے مروا رہا ہے۔ ہاں اگر تم نے مجھے مارنا ہے، قتل کرنا تو میری گردن نیچے سے کاٹنا۔ وہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ جب میری گردن دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھی جائے تو میری گردن ذرا اونچی نظر آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار ہے۔ تو جناب صاحب معاذ کہنے لگے اب قیامت تک سرداریاں تیری نہیں ہیں، سرداریاں ہماری ہیں، حضور کی عزت پہ پیرا ہم نے دیا، تم نے تو نہیں دیا۔ اب کون سی سرداریاں، تیرا نام تو لعنت کا توق بن کے رہ گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم جیت کر واپس آئے
تو وہی جو کہتے تھے تمہارے پاس کون ہے، ہم نے ان کو جا کے کہا بتاؤ 1000 کے لشکر کو ہم نے فنا کیا کہ نہیں کیا؟ 8 تلواروں کے ذریعے 1000 بندے کو فنا کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے ہماری تو عقلیں حیران ہیں، یہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا، ایک صحابی کہنے لگے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، جنگ مدینے والے کی محبت سے ہوتی ہے۔ دیکھا ہم نے حضور کی محبت کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال کہتے ہیں اب یہ بات سن لے امت مسلمہ اس وقت تک کامیاب ہے جب تک اس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے۔ اقبال کہتے ہیں یاد رکھو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اسلام کا اصول ہے کہ اسلام نے کبھی اپنے ماننے والوں کو پسے پشت نہیں ڈالا۔ اگر آج یہ ہماری ذلت ہمارے مقدر بن گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو اسلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام عالم اسلام میں بقا بن کے زندہ رہے تو آئیے حضور کے دین کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اپنے ان جسموں کے اوپر نافذ کریں، اپنے چھوٹے سے ڈھانچے پہ نافذ کریں۔ خدا کی قسم فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں کتار اندر کتار۔ اب بھی اگر تم فضائے بدر پیدا کرو تو اللہ کی مدد آج بھی آ رہی ہے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میرا عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ اور آخری بات صرف یہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ بات یاد رکھو کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔